إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معزز اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا میں رکھا ہے ایک ایسی زندگی میں جس میں خوشی اگر میسر ہو بھی تو وہ اپنے آپ کو ماضی کے غم سے الگ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سے وہ خوشی مستقبل کے اندیشوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ آدمی خوش ہو، اس خوشی میں پچھلے دنوں میں جو نقصانات تکلیفیں انسان کے ساتھ پیش آئی ہیں اس کا غم اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اور آئندہ زندگی کے اعتبار سے فکریں اور اسی طرح سے مسائل کا شعور حال کی خوشی کو مقدر کرتا رہتا ہے، اس کا اثر کم کرتا ہے، خوشی کو ہلکا کر دیتا ہے۔ دنیا میں ایسی زندگی ممکن نہیں ہے کہ جس میں انسان کو ایسی خوشی ملے جو غم اور فکر سے بری آزاد ہو، اس سے بالکل ہر اعتبار سے پاک ہو۔ یہ صرف جنت ہے جس میں انسان خوش ہوگا تو اس خوشی میں ماضی کا غم شامل نہیں ہوگا اور مستقبل کا اندیشہ اس کو نہیں ہوگا، فیوچر کی فکر نہیں ہوگی اور پاسٹ کا دکھ نہیں ہوگا۔ ایسی زندگی صرف جنت میں ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے، بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے دنیا میں۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو چھپا کے رکھی ہیں اور ان کا تذکرہ تک نہیں کیا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ہم کو بتائی گئی ہیں کہ جنت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، لیکن بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے چھپا کے رکھا ہے، آنکھوں سے بھی اور اس کا تذکرہ بھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اور آپ نے فرمایا بل ہما اطلعکم اللہ علیہ، جنت میں ایسی چیزیں ہیں جو کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دل پر ان کا خیال وہم و گمان بھی نہیں گزرا۔ بل ہما اطلعکم اللہ علیہ، بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا تم کو بتایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ بتایا گیا ہے وہ تو ہے، لیکن پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور انسان کا امیجنیشن بھی اس کو پا نہیں سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ تو
سوچ سوچ کے کتنا اچھا سوچ سکتا ہے، تیری طلب کی پرواز کتنی ہے، اچھے سے اچھا کتنا چاہ سکتا ہے، اپنے لیے تمنا کر سکتا ہے، کر۔ اور جب تو کرے گا جنت اس سے اچھی ہے کہ جنت کی حقیقت کو تیرا تصور بھی نہیں پا سکتا ہے۔ تو اتنی اچھی جنت اللہ رب العالمین نے پہلے سے تیار کر کے رکھی، اسی لیے ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعددت، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے کیا؟ جنت میں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے اور اس میں ایسی نعمتیں ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی اور کہا اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ جنت اہل ایمان کے لیے، نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں اور آیت میں ایک بہت اہم بات بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ معلوم ہے کہ انسان کو جنت پانے کے لیے نیک بننا پڑے گا، صالح بننا پڑے گا۔ اسی طرح سے قرآن کی آیت میں کہا گیا جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کرتے رہے۔ معلوم ہے کہ جنت مفت میں نہیں ملے گی، جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، جنت کوئی گری پڑی چیز نہیں کہ اللہ کسی کو بھی دے دے۔ جنت کو پانے کے لیے دنیا کی زندگی دی گئی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے کہا ہے، بلکہ اس کی تمنا دل میں ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے انسان کے سامنے چونکہ دنیا ہی ہے، اس کی ساری تمنائیں، چاہتیں، اس کے سارے ڈریمز اور ایمبیشنز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بس دنیا ہی سے جڑے رہتے ہیں۔ کیا چاہیے تو اس کے ذہن میں دنیا ہی کی چیزیں آتی ہیں۔ انسان کی چاہت کی پرواز اونچی ہونا چاہیے، وہ مکھیوں کی طرح زمین پہ ہی اڑتا نہ رہے، اس کی بلندی اونچی ہونا چاہیے، اس کی چاہت، اس کی طلب اونچی ہونی چاہیے۔ اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اب انسان صرف دنیا ہی کی چاہت سے اپنے دل کو بھر دے تو اس نے اپنے قد کو چھوٹا کیا، اس نے اپنے آپ کو اونچائی سے نیچے گرایا، جبکہ اونچائی کا دروازہ اس کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ وہ اعلیٰ کی طلب کر سکتا تھا، وہ اعلیٰ کے لیے دوڑ سکتا تھا، لیکن پست ہمتی کی وجہ سے وہ کم پہ راضی ہو گیا۔ دینے والے کے پاس کمی نہیں تھی، لینے والے کا پیالہ چھوٹا تھا۔ اپنی طلب کو ہم بڑا کریں، اس میں وسعت پیدا کریں، لیکن اس طلب کے لیے کوشش بھی ضروری ہے۔ جیسی چیز ہوتی ہے ویسی محنت ہوتی ہے، اس کو پانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کے بارے میں آدمی جانتا ہے، آخرت کے بارے میں بھول جاتا ہے۔ دنیا میں انسان ہر چیز کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور اگر کوئی کہے بھائی اتنا کیوں دوڑ دھوپ کرتے ہو، اللہ سے مانگو مل جائے گا، یوں ہی مل جائے گا، کچھ کرنا نہیں پڑے گا اس کے لیے، فوراً وہ انسان بڑا علامہ بن جاتا ہے۔ دنیا کی حقیقت اور دین اور کوشش کی اہمیت اس کو سمجھ میں آتی ہے، بلکہ سمجھاتا ہے۔ لیکن جیسی ہی جنت کا معاملہ آتا ہے، آدمی دعاؤں پر اکتفا کر لیتا ہے، بھائی میرے لیے دعا کرو اللہ جنت میں ڈال دے، میرے لیے دعا کرو اللہ جنت میں ڈال دے۔ پھر جنت کا جیسے معاملہ آ جاتا ہے، انسان کوشش کو بالائے طاق رکھ کے محض دعاؤں پر اور تمناؤں پر اکتفا کر لیتا ہے۔ یہ انسان کے دین کی بھی کمزوری ہے اور عقل کی خرابی ہے، بلکہ ایک اعتبار سے یہ جنت کی ناقدری ہے کہ آدمی گھٹیا کے لیے کوشش کو ضروری سمجھے اور اعلیٰ کے لیے کوشش کو علی الاطلاق نظر انداز کر دے۔ یہ اس کو تمیز نہیں ہے کہ کون سی چیز بڑی ہے اور کون سی چھوٹی ہے۔ دنیا میں آدمی جانتا ہے اعلیٰ چیز مہنگی ہوتی ہے اور گھٹیا چیز سستی ہوتی ہے،
لہٰذا اعلیٰ چیز کے پانے کے لیے زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر جنت اعلیٰ ہے تو پھر کیا اس کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی اس کے لیے؟ پھر کوشش بھی وہ جو اللہ چاہے، دینے والا چاہے، یہ نہیں کہ منمانی کچھ بھی آدمی کرے اور پھر چاہے کہ جنت مل جائے، نہیں۔ دینے والے نے کیا مطالبہ کیا ہے، تم ایسا کرو تو جنت ملے گی، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ، ابرار بر کی جمع ہے، ابرار نیک لوگ، لفی نعیم نعمتوں میں ہوں گے۔ یہاں پر ان بھی آیا اور لام بھی آیا، دونوں ہیں، جس سے معلوم ہوتا بہت تاکیداً کہا جا رہا ہے، یقیناً یقیناً نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر یا تخت پر، گدوں پر وہ بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے جنت کے نظارے، آپس میں ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ میں۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں سے بھانپ لوگے، محسوس کر لوگے کیا؟ نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی۔ جب واقعی انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ خوش ہے۔ جب انسان کی خوشی اس کے سینے میں سما نہ پائے تو اس کے چہرے سے وہ ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جنت کی نعمتیں پا کر، وہاں کی ساری چیزیں، مناظر اور وہاں کا سب کچھ ٹھاٹھ دیکھ کر اور پا کر جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے اس خوشی کے اظہار میں۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تر و تازہ چہروں کے ساتھ خوش خوش وہ دکھائی دے رہے ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، اور انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جن کا آخری گھونٹ مشک کا ہوگا۔ اس کی مختلف اقوال ابن عباس، ابو العالیہ، قتادہ، مجاہد وغیرہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ ایک تو قول یہ ہے کہ وہ شراب ہی ایسی ہوگی، پینے کے لیے جو مشروب دیا جائے گا وہ ایسی شراب ہوگی کہ جس میں مشک کی خوشبو ہوگی اور اعلیٰ ترین ذائقہ اس کا ہوگا، وہ بدبودار نہیں ہوگی، وہ خوشبودار ہوگی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شراب بڑی لذیذ ہوگی اور پینے میں آخری گھونٹ اس کا ایسا ہوگا جو مشک کی خوشبو والا ہوگا۔ ختامہ مسک، جس کا ختام، جس کا آخری گھونٹ کیا ہوگا؟ مشک کا ہوگا۔ مشک سب سے اعلیٰ ترین خوشبو ہوتی ہے، وہ مشروب خوشبودار ہوگا۔ اور اللہ نے آخر میں فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس چیز میں تنافس کرنے والوں کو تنافس کرنا چاہیے۔ تنافس کیا ہے؟ تنافس دنیا میں ہم کو فوراً سمجھ میں آتا ہے، کسی کی اچھی گھڑی دیکھے تو کیا ہوتا، کسی کا اچھا موبائل دیکھے تو اس کے اچھے کپڑے، اس کی اچھی گاڑی، اس کا اچھا گھر، اس کی ترقی، جب آدمی دیکھتا ہے تو چاہتا کاش کہ میرے پاس ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس میں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں تنافس کرنا چاہیے کہ میں آگے بڑھ کے اس کو لوں گا، میں اور کر کے لوں گا، مجھے پہلے مل جائے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس میں حرص کرنے والوں کو حرص کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی چاہت انسان کے دل میں ہونا چاہیے اور جس کے لیے آدمی دوڑ میں شامل ہو جائے اور دوسروں سے آگے بڑھ کر وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن بدقسمتی سے انسان کے سامنے دنیا کی گری پڑی نعمتیں ہی ہوتی ہیں جو جنت کے مقابلے میں کمتر ہیں۔ اب جو دیکھا اسی کی چاہت دل میں پیدا ہو گئی، اس سے بہتر دیکھا نہیں، اس سے بہتر دیکھا نہیں، تو آدمی اسی کے لیے دوڑتا رہتا ہے اور اسی کے لیے دوڑتے دوڑتے دنیا میں دم توڑ کے قبر میں چلا جاتا ہے۔ اس کو موقع نصیب نہیں ہوتا ہے آخرت کے لیے کرنے کا۔ یہ علم کے بغیر اور ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جانے کہ اس دنیا سے پرے، اس دنیا سے اوپر، اس دنیا سے اعلیٰ بھی کچھ ہے اور اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صرف مالداروں کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ ہر انسان وہ چیز حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے کسی بڑے خاندان میں پیدا ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے حاصل کرنے کے لیے بہت مالدار ہونا ضروری نہیں،
اس کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہت بڑے نسل اور بہت بڑے نسب والا ہونا ضروری نہیں، نبوی خاندان سے ہونا ضروری نہیں۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے بس یہی ہے کہ انسان وہ کوشش کرے جو دینے والا چاہتا ہے۔ ایسا کرو ملے گا، شرط پوری کرو جزا ملے گی۔ تو یہ جو بات ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں گھٹیا ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں بے قیمت ہے، بلکہ آخرت کے بالمقابل دنیا اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا موازنہ اور تذکرہ کیا جائے۔ لیکن چونکہ انسان دنیا میں ہے، دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے ہے، تو یہ نعمتیں انسان کے لیے ایک اعتبار سے آخرت کی نعمتوں کے لیے تعارف کا کام کرتی ہیں۔ یہ گھٹیا تعارف ہے کہ دیکھو تم کو یہ کتنا اچھا لگتا ہے، ہاں اچھا ہے نا، ہاں اس سے بہت اچھا آخرت میں ہے۔ اگر یہی سامنے نہیں ہوتا انسان کے تو نعمت سمجھتا کیسے، نعمت بولتے کس کو ہے، لذت کہتے کس کو ہیں؟ اگر لذتیں انسان کے سامنے نہیں ہوتی تو انسان کے لیے اعلیٰ لذتوں کا تصور مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے دنیا میں لذتیں رکھیں اور ان لذتوں کو آخرت کی نعمتوں اور لذتوں کا تعارف بنایا تاکہ انسان کے لیے سمجھنا آسان ہو اور اس کی طلب پیدا کرنا آسان ہو، ممکن ہو۔ لیکن امتحان یہ ہے کہ وہ ان لذتوں کو آخرت کی لذت کے حصول کا وسیلہ بناتا ہے یا ان لذتوں میں کھو کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا طبقہ انسانیت کا ایسا ہے کہ جو انہی لذتوں میں کھو جاتا ہے، ان کے حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے، اور بعض کو یہ حاصل ہو بھی جاتی ہیں لیکن زندگی چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان زندگی دے دیتا ہے لیکن یہ ملتا نہیں ہے، وہ کنگال کا کنگال رہتا ہے، خالی کا خالی جاتا ہے، اور جس کو مل بھی جاتا ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ساری زندگی خرچ کر کے جمع کرتا ہے، جب اس کو انجوائے کرنے کا وقت آتا ہے تو عمر ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور اگر عمر ختم نہیں ہوئی ہے تو کم سے کم جوانی کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر نہ کھانے کے لیے دانت ہے نہ ہضم کرنے کے لیے آنت ہے۔ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ سب پایا لیکن اس سے استفادہ کے لیے، اس سے استمتاع کے لیے صلاحیت جسم میں نہیں ہے۔ کیا فائدہ ایسی نعمتوں کا جن کے لیے انسان زندگی دے دے اور پھر نعمتیں مل جائیں تو زندگی چھن جائے؟ کیوں نہ ہم ایسی زندگی کے لیے کوشش کریں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس میں انسان کی قوتیں ماند نہیں پڑیں گی، جو نعمتیں اس سے چھینی نہیں جائیں گی، اور اتنی اعلیٰ زندگی ہوگی کہ وہاں سے شفٹ ہونے کو ذرا بھی وہ نہیں چاہے گا۔ لا یبغون عنہا حولا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وہ وہاں سے منتقل ہونے کی ذرا بھی چاہت نہیں کریں گے۔ بہت بور، اب آپ دیکھیے اچھے سے اچھے فلیٹ میں آدمی رہتا ہے، بڑے سے بڑے گھر میں آدمی رہتا ہے، تب بہت بور ہو گیا، تھوڑا گھوم کے آئیں گے، کشمیر جائیں گے، ہاں فلاں جگہ جائیں گے، کوئی تو باہر جاتا پیرس جائیں گے۔ کیوں؟ اچھے گھر میں رہتا ہے، آگے گارڈن ہے، لان ہے، سب کچھ ہے، جھولے ہیں اور جھومر ہیں، سب کچھ اس کے پاس۔ انسان ایک ہی حال میں رہ کے اکتا جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے بنایا ایسا ہی اس کو کہ نعمتیں ایک وقت کے بعد میں بوجھ بن جاتی ہیں، ان کی لذت ان میں نہیں ہوتی ہے، حاصل کرنے والے میں ہوتی ہے۔ چیز تو وہی ہے، روزانہ ایک ہی چیز کھانا شروع کر دیں، کچھ وقت کے بعد غصہ آنے لگے گا، بیوی پر ناراض ہو جائے گا، روزانہ وہی بناتی، تو بیوی کہے آپ تو کہتے کہ مجھ کو بہت پسند ہے، کہا روزانہ نہیں۔ نعمتوں کی تکرار ان کی لذتوں کو گھٹا دیتی ہے، یاد رکھیے اس کو۔ ایک ہی چیز بار بار ملتی، وہ بوجھ بن جاتی، وہ تو خراب لگنے لگتی ہے۔ دنیا کو ایسا بنایا اللہ نے، یہاں کا ملنا بھی پریشانی ہے، لگاتار ملنا بھی پریشانی ہے۔ جنت ایسی نہیں ہے، جنت ایسی نہیں ہے۔ جنت میں انسان کبھی بھی بور نہیں ہوگا، جنت کی نعمتیں کبھی بھی انسان کے لیے بوجھ نہیں بنیں گی، بلکہ ہر دن ہر آن ان کے لیے وہ نعمتیں مزید لذت کا ذریعہ بنیں گی۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جنتیوں کے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ چاہت کریں، ہمارے پاس اور زیادہ ہے، تمہاری چاہتوں سے زیادہ ہمارے پاس ہے۔
اللہ کا دیدار اور نعمتوں کی کثرت اور ان کا تنوع اور ان کی لذتوں میں اضافہ، یہ جنت ہے۔ تو جنت کے لیے دوڑنا انسان کے لیے سعادت ہے۔ اپنی دوڑ کو دنیا ہی کے لیے محدود کر دینا اس کی عقل اور اس کی کوششوں کا زوال ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جنت کے لیے کوشش کرے، لیکن کب کریں گے؟ انسان جنت کی کوشش کو ٹالتا ہے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان بولتا ہاں اپنے کو جنت کی طرف دوڑنا ہے، پہلے تو دوڑنے نہیں دیتا، دنیا دنیا دنیا، لیکن انسان کسی طرح سے جان بچا کے باہر نکلے، شیطان کے جال سے باہر نکلے۔ شیطان بولتا ٹھیک ہے کرنا ہے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، پہلے یہ سارا سیٹ ہو جائے، جاب سیٹ ہو جائے، نکاح ہو جائے، ریٹائرمنٹ ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، سارا جب سیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کی بات کریں گے۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو وعدے کرتا ہے، ابھی زندگی ہے نا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ویمنیہم، تمنائیں دلاتا ہے، ارے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تھوڑی موڑی کوتاہی معاف کر دیتا ہو۔ انسان کو وعدے کرتا ہے، انسان کو تمنائیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے کہ انسان ٹالتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے۔ موت کا فرشتہ نہیں ٹالتا، انسان دینداری کو ٹالتا رہتا ہے، لیکن موت کا فرشتہ موت کو ٹالتا نہیں ہے، بلکہ برابر آ کے اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ پھر کہاں کا بزنس، کہاں کا ریٹائرمنٹ، کہاں کے اس کے فیوچر کے پلانز، کہاں بچوں کی شادیاں، کہاں میرے معاملات، کچھ نہیں، وقت آ گیا تمہارا چلو، اور آدمی کی کوشش رہ جاتی ہے۔ پھر آخرت میں جا کے انسان پچھتاتا ہے، کاش کہ میں ایسا کرتا، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کو صحیح استعمال کیا ہوتا۔ وہاں جا کے معلوم پڑتا ہے کہ جن چیزوں کو میں نے پرائرٹائز کیا تھا وہ بالکل بے قیمت تھی، اور جن چیزوں کو میں نے پوسٹ پون کیا وہ پرائرٹیز تھیں۔ اہم چیزیں وہ تھیں جن کو میں ٹالتا رہا، اور جن میں مصروف رہا وہ ٹھیک ہے اتنی اہم نہیں تھی، میں نے اسی کو سب سے زیادہ اہم سمجھ لیا، ان کا اب سگنیفیکنس کچھ بھی نہیں آخرت میں، ان کی کوئی اہمیت نہیں آخرت میں، وہ دنیا کی حد تک تھی، لیکن میں نے دنیا کا سوچا، آخرت کا نہیں سوچا۔ آج وہ وقت ہے جس کے لیے ہم کو تیاری شروع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاف ادلج، جو ڈرتا ہے وہ راتوں رات سفر میں نکل جاتا ہے، ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو راتوں رات سفر میں نکل جاتا ہے وہ محفوظ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ عرب میں عام طور سے قبائلی زندگی میں لٹیرے بہت ہوا کرتے تھے، اور وہ سفر چونکہ لوگ قافلوں میں کرتے تھے، اور سفر میں کئی جگہ پڑاؤ ڈالتے 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 منزل پر پہنچتے تھے۔ لٹیروں کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کا اصل وقت ان پہ حملہ کرنے کا، لوٹنے کا وقت وہ ہے جب وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوں، اور رات کا آخری حصہ جو فجر سے قریب ہوتا ہے اس میں سب سے اچھی نیند آتی ہے، ایسے وقت میں وہ حملہ کرتے تھے۔ عقل مند قافلے والے ہوتے تھے جو راتوں رات اس جگہ کو چھوڑ دیتے تھے جہاں حملے کا امکان تھا۔ وہاں لٹیرے آئے، دیکھیں یہاں تو رکے ہوئے تھے لیکن نکل گئے تو بچ کے نکل گئے، اور اس طرح سے وہ اپنے پڑاؤ کے اوقات تبدیل کرتے 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 محفوظ اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے سفر میں یہی بات بتائی ہے۔ جسے اندیشہ ہوتا ہے کہ مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے اور میں کنگال ہو سکتا ہوں، مجھ کو لوٹ لیا جائے گا، وہ راتوں رات اندھیرے میں ہی نکل جاتا، وہ جگہ چھوڑ دیتا جو رسک والی ہے۔ اور جو اس طرح سے راتوں رات جلدی سفر میں نکل جاتا ہے تو ایسا انسان اپنی منزل پر محفوظ پہنچتا ہے۔ یعنی آپ نے بتایا جس کو اندیشہ ہے اس کو غفلت میں پڑے رہنا نہیں چاہیے، اس کو وہاں سے روانہ ہونے میں، اپنے سفر کو جاری کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے بعد میں فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور آپ نے پھر کہا خبردار اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ جو اللہ دے کے کچھ مانگ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، جس کو لینا ہے لے لو، جس کو خریدنا ہے خرید لو، تو سلعہ اس کو کہتے ہیں جو پیش کیا جائے کہ لینا ہے تو لے لو، لیکن اس کے بدلے کچھ دینا پڑے گا۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ،
اللہ کا سودا، اللہ کی پیش کی ہوئی چیز بہت مہنگی ہے، سستی نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کی جو پیش کی ہوئی چیز ہے، اللہ کا جو سودا ہے، اللہ جو بیچ رہا ہے، دے رہا ہے، وہ جنت ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، بہت مہنگی چیز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے بدلے جو جینوئن دل کے ارادوں کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو اور صحیح طریقے پر ہو، چاہے اس میں کمی کوتاہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ اس کے اوپر بھی جنت دے دیتا ہے۔ وہ بڑا سخی ہے، کریم ہے، لیکن کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ بے فکری نہیں چلے گی، بے فکری نہیں چلے گی، اور ٹالنا نہیں چلے گا، کیونکہ ٹالنا یہ بتاتا ہے کہ یہ اہم نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ قیمتی نہیں ہے۔ اہم چیزوں کو، قیمتی چیزوں کو انسان ٹالتا نہیں ہے۔ تو جنت کی دوڑ میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور دوسری چیزوں میں مشغول ہونا اور جنت کے معاملے کو مؤخر کرتے رہنا، یہ بتاتا ہے کہ ہمارے نزدیک جنت کی وہ قدر نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان عمل کرنے والا بنے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی، اس کو امام ترمذی نے ذکر کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا۔ جنت میں جانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ بہت سارے اعمال ہیں جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اگر کسی کو معلوم کرنا ہے تو علامہ منذری کی کتاب الترغیب و ترہیب دیکھ سکتے ہیں، 5 جلدوں میں وہ ہے، 5 والیومز میں وہ ہے، جس میں سے 3 شیخ الالبانی نے چھانٹ کے کیا ہے، صحیح روایات ہے اس میں، تو 3 والیوم میں وہ کتاب ہے۔ اب سارا اگر ہم ذکر کرتے بیٹھے ہیں تو بہت وقت ہو جائے گا۔ جنت کے بہت اعمال ہیں، لیکن کہ جس کا پورا نہ ملے اس کا تھوڑا بھی کھونا نہیں چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے کچھ باتیں ہم آج کی اس مجلس میں دیکھیں گے کہ وہ کیا کام ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک ایک کر کے کچھ چیزیں دیکھیں گے جو بہت اہم چیزیں ہیں، ان کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ اتنی ہی چیزیں کریں، لیکن اتنا بھی کیا کم ہے۔ جتنا بیان کیا جا رہا ہے ہم اپنے آپ کو ناپ تول کے دیکھیں کہ کیا اس پیمانے پر ہم پورے اترتے ہیں، کیا یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہیں؟ اگر یہی نہیں ہے تو باقی کب آئے گا؟ تو کم سے کم ایک شروعات کے طور پر کچھ باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں آئیں، تاکہ ہم جنت کی اس اعلیٰ ترین سوسائٹی کے ممبر بن سکیں۔ دنیا میں بھی ممبر بننے کے لیے سوسائٹی کے دیکھتے ہیں، ہاں کیسے لوگ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارے تم کو جگہ نہیں ملے گی، پان کھا کے کونے میں تھوکتے ہیں، ہاں بچے پیشاب ادھر ادھر کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جنت میں بسنے کے لیے جنت کے لائق بننا پڑے گا۔ آج بھی رولز رائس دیتے ہیں تو ایسی نہیں دیتے، بہت پیسہ آپ کے پاس، پیسہ ہے لیکن آپ اس گاڑی کے لائق ہو گیا؟ آپ اس گاڑی کے پورا چیک کرتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری گاڑی کا نام خراب ہوگا، تو یہ لائق بھی ہونا چاہیے۔ دنیا میں یہ قاعدہ ہے۔ بتائیے، جنت اتنا اعلیٰ مقام ہے، اتنی اعلیٰ ترین سوسائٹی ہے وہ، جس میں لوگ رہیں گے، اس میں رہنے کے لیے اپنے کو ہم لائق نہ بنائیں، کیسے بھی گرے پٹے لوٹے پٹے ہم چلے جائیں؟ نہیں، ہم کو ایسا بننا پڑے گا جو وہاں رہنے لائق ہو۔ اس کے لیے ہم کو کچھ کرائٹیریا ہے، کچھ پیمانہ ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ کیا ہے وہ؟ آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ اجمالی طور پر موٹا موٹا اگر دیکھا جائے تو 2 چیزیں ہیں جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، ایک ایمان اور دوسرے نیک اعمال۔ ایک ایمان ہو اور دوسرے نیک اعمال ہوں، اچھی زندگی جینا، اچھا عقیدہ اور اچھا عمل۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم فی الجنۃ غرفا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ہم ان کو بسائیں گے ایسے باغ میں، ایسی جنت میں جس میں گھر بنے ہوئے ہیں، غرفا تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ فنعم، اللہ نے فرمایا نعم اجر العاملین، کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی بتایا
ایمان بھی ہونا چاہیے، عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر آخر میں بتایا دیکھو ان کو یہ گھر ملیں گے، جنت ملے گی، ایسی جنت جس میں ایسے باغ جس میں نہریں بہتی ہیں، کتنا حسین منظر ہوگا کہ اس میں نہر بھی ہے، گارڈن بھی ہے، گھر بھی ہے۔ لیکن یہ کیا فرمایا؟ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ معلوم ہے کہ دنیا میں جو انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ اس کے عمل کی ناقدری نہیں کرتا ہے۔ اللہ عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بضرور جنت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال دلنی علی عمل اعملہ، کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھ کو ایسا عمل بتائیے کہ میں کروں، یدنینی من الجنہ ویباعدنی من النار، ایسا عمل جو مجھے جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور۔ قال تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، سب سے پہلی چیز آپ نے کہا جنت سے قریب کرنے والا، جہنم سے دور کرنے والا عمل کیا ہے؟ تو اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کر، توحید کا اہتمام کر۔ معلوم ہے کہ جنت کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان شرک سے بچنے والا ہو، توحید کا اہتمام کرنے والا ہو، اللہ ہی کو رب مانے، اللہ ہی کو معبود مانے، اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دے، اللہ کی صفات میں اس کے اسماء میں کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر کہا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ، اور فرمایا کہ تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور رشتے ناطے جوڑے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ فلما ادبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمسک بما امر به دخل الجنہ، جب وہ شخص پیٹ پھیر کے جانے لگا تو آپ نے فرمایا اگر جتنا اس کو بتایا گیا ہے اگر اس کو ہی پکڑے رہے تو یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر اس کو جتنا بتایا گیا ہے اگر اس کا پورا اہتمام یہ کریں، توحید کا اہتمام کرے، اللہ کی عبادت کرے، شرک نہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، یہ جنت میں جائے گا، یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان، توحید والا ایمان اور عبادات اور احسان والی زندگی اگر انسان کی ہو تو ایسا انسان جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور ایک کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القاء کیا اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہے، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور جو اس بات کی گواہی دے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یعنی ان کا وجود ہے، یہ خیالی باتیں نہیں جو لوگوں کو عمل پہ لانے کے لیے بتائی گئی ہیں، یہ امیجنری چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ واقعی موجود ہیں۔ ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، جس درجے کا اس کا عمل ہوگا اللہ اس کے مطابق اس کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ جنت کے درجات ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں، ترمذی کی حدیث میں۔ تو جس لیول کا عمل ہوگا اس لیول کی جنت میں جائے گا وہ، اگر اعلیٰ ترین لیول کا عمل ہوگا اعلیٰ ترین جنت میں جائے گا۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے اگر وہ اعلیٰ ہوگا اس کی جنت بھی اعلیٰ ہوگی، اور ایمان و عمل کے اعتبار سے وہ کم تر ہوگا لیکن مسلمان باقی رہے گا تو جنت میں جائے گا، لیکن اس کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی کا اور عقائد کی صحت کا بھی جنت میں جانے کے اعتبار سے بہت بڑا اہم رول ہے۔
نہ صرف یہ کہ انسان اپنے عقیدے کو صحیح کرے، بلکہ اس کی زندگی میں فرما برداری ہونا چاہیے، عملی زندگی میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا ہو اور اس کی عملی تطبیق کرنے والا ہو، پریکٹیکلی اس کو اپلائی کرنے والا ہو، جو نالج اس کے پاس ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم لوگ جو جان رہے ہیں دین کی باتیں، جان جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پہ ہیں۔ جاننے سے دین پہ نہیں ہوتا آدمی، اس کو ماننے اور اس کے مطابق جینے سے دیندار بنتا ہے۔ محض جاننے سے نہیں بنتا دیندار، بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں اس کا اعتقاد بھی ہو، اس کو قبول کرے، اپنے جی جان سے مانے، تسلیم کرے اور پھر عملی زندگی میں اس کو لائیں، تب جا کر وہ دیندار بنتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو منہ پھیر کے نکل جائے، اعراض کرے، انکار کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ یہ سورہ الفتح کی آیت ہے، آیت نمبر 17۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے، اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ معلوم ہے کہ موٹی بات یہ ہے کہ انسان اپنی آزادی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور تابع داری اختیار کرے۔ میری منمانی نہیں، میں آزاد ہوں، ہاں آزاد ہے، آزاد اسی لیے ہے کہ اپنی مرضی سے تو تابع ہو جا۔ کس کے؟ چوائس تیری ہے، یا تو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جا یا اپنے نفس کے تابع ہو جا۔ غلام کس کا بننا ہے؟ اللہ کا بننا ہے یا اپنی خواہشات کا؟ جو میرا دل بولتا میں کرتا، اچھی بات ہے، تیرا دل کتنا علم والا ہے، کتنا سمجھدار ہے، کتنا ریگریٹ کرتا ہے، کتنا پچھتاتا ہے اپنے فیصلوں پر، اپنے اقدامات پر۔ تو ایسی زندگی جینا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام بننا چاہتا ہے، جو میری خواہشات بولیں میں وہ کروں گا، اس سے اوپر نہیں جا سکتا تو۔ میرا رب جو کہے میں وہ کروں گا۔ میرے رب کا پیغام لے کر آنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رہنما جو مجھے بتائیں گے، میرے خیر خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے بتائیں گے، ایسا کر، ایسا مت کر، ایسا جی، ایسا مت جی، میں ویسا جیوں گا، کیونکہ مجھ سے زیادہ اللہ جانتا ہے، مجھ سے زیادہ میرا بھلا میرے نبی چاہتے ہیں۔ جیسا آپ نے بتایا میں ویسا جیوں گا، یہ طریقہ تیرے لیے ہے۔ دوسرا، میرے دل میں جو آتا میں کرتا، میں جو صحیح سمجھتا کرتا، تیری مرضی، لیکن پھر تو پچھتائے گا، صرف یہاں نہیں، آخرت میں پچھتائے گا۔ وہاں جا کر آدمی پچھتائے گا، اپنا ہاتھ چبا جائے گا اور کہے گا کاش کہ میں رسول کے راستے پر چلتا۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ انسان عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں اپنی منمانی چھوڑے، اپنی آزادی کو تابع داری میں تبدیل کرے، اپنی مرضی سے۔ یہ کوئی قید خانہ نہیں ہے، یہ ڈسپلن ہے۔ دیکھیے ڈسپلن کو انسان قید بھی سمجھ سکتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، دیکھنے کا زاویہ کیا ہے۔ اسکول میں آپ بچے کو بھیجتے، ایسے کپڑے لگیں گے، ایسے جوتے، یہ کلر کے، ایسی کنگھی چوٹی یہ ہونا چاہیے، ایسا فلاں دن کا یہ ڈریس، فلاں دن کا ایڈریس، یہ نوٹ بک، یہ کلر اس کا، ایسا ساری تفصیلات۔ کیا بچے کو قید میں بھیج رہے؟ کوئی بولتا نہیں، بولتا اتنے بجے سے اتنے بجے ہوگی، اتنے بجے نہیں آئیں گے تو سزا ملے گی، اتنے بجے حاضر رہنا پڑے گا، اس دن آنا پڑے گا، اس دن چھٹی، اس دن ایگزام، ایسا ویسا۔ کوئی بولتا بچے کو قید میں ڈالے؟ نہیں بولتے۔ اگر کوئی شکایت کریں تو بولتے بچہ ڈسپلن بنے گا، بچہ ڈسپلن بنے گا، اس کی زندگی میں اصول کی پابندی آئے گی، وہ برابر سمجھ میں آتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ تو سب دنیا والوں کی مانتا آدمی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اچھا پھلواری لفظ دے دیتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات جب آتی ہے تو اس کے لیے بڑی تنگی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آزادی کے خلاف ہے۔ نفس منمانی چاہتا ہے، منمانی چاہتا ہے۔ دنیا میں دنیا کے مفاد کی وجہ سے ڈسپلن بن جاتا ہے، آخرت کے فائدے اور کامیابی کے لیے ڈسپلن نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے عقیدے میں کمی ہوتی ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے۔ دنیا کا فائدہ دکھائی دیتا ہے، آخرت دکھائی نہیں دیتی ہے۔
لہٰذا انسان کے اندر وہ داعیہ اتنا قوت کے ساتھ پیدا نہیں ہو پاتا، کیونکہ اندر اتنا طاقت نہیں ہے، ایمان کی قوت اتنی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بن جاتا ہے۔ اسکول کا ڈسپلن غلط نہیں ہے، ہونا چاہیے وہ، لیکن کیا وہ صرف اسکول تک محدود رہے؟ بلکہ کمپنیوں کے یونیفارم ہوتے ہیں، کمپنیوں کا ٹائم ٹیبل، ان کا طور طریقہ ہوتا ہے، آدمی جاب کرنے والا پابندی کرتا ہے اس کی۔ یہ دین ہی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی ماننے کے بجائے اعتراضات کرنے لگتا ہے، ایسا کیوں اسلام میں ہے، پردہ کیوں اسلام میں ہے، ایسے ہی کیوں اسلام کے اندر، 5 وقت کی نمازی کیوں اسلام میں ہے، آدمی فوراً اعتراضات کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا فائدہ یا تو اس کے سامنے نہیں ہے، یا پھر وہ اس پر یقین ویسا نہیں رکھتا جیسا دنیا کے اچھے نتائج پر رکھتا ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے جو طاعت میں کمزوری آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا ہاں مگر وہ جس نے انکار کیا۔ ابن حبان کی روایت میں ہے، قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بھلا انکار کون کرے گا؟ ابن حبان کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ ومن یأبا ان يدخل الجنہ، کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ کون کہے گا مجھے جنت میں نہیں آنا ہے؟ کوئی بولے گا ایسا؟ نہیں بولے گا۔ لیکن کبھی انسان کا بولنا مقال سے ہوتا ہے اور کبھی بولنا حال سے ہوتا ہے۔ کبھی انسان زبان سے بولتا ہے اور کبھی اپنے عمل سے دکھاتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ آپ بھی دیکھیے، اگر آپ چائے تقسیم کر رہے ہیں اور لوگ بیٹھے بیٹھے ہاتھ آگے کیے تو آپ دیتے، اور کوئی بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی بیٹھا ہے نہیں چاہیے اس کو، تو اپنے حال سے بتاتا ہے مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں آنا ہے، چلو بھائی جانا ہے، سب اٹھ گئے اور ایک بیٹھا ہے وہیں پہ، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کو آنا ہے، سب سے پہلے آنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس کو دیکھ کے سمجھیں گے، آپ اس سے پوچھیں گے نہیں آنا ہے کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے حال سے بتا رہا ہے کہ مجھے نہیں آنا ہے، وہ زبان خاموش ہے لیکن عمل بول رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے، مجھے نہیں آنا جنت میں۔ کیسے معلوم پڑتا نہیں آنا جنت میں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بھلا کون کہے گا مجھے نہیں آنا ہے جنت میں؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی، میری بات مانی، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری بات نہیں مانی، میری فرما برداری نہیں کی، اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا، مجھے نہیں آنا ہے۔ کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے نبی کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ جو اٹھ کے چلتا نہیں بیٹھا رہا ہے مجھے نہیں آنا ہے، وہ اپنے حال سے بتا رہا ہے کہ مجھے نبی کے پیچھے چل کے جنت میں داخل نہیں ہونا ہے، وہ اپنے حال سے اپنے عمل سے بتا رہا ہے۔ تو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا، آپ کے حکموں کو ماننا، یہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، من مانی نہیں، عقل کی غلامی نہیں، عقل کا استعمال کرنا چاہیے، اس کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ بھائی کمپیوٹر استعمال آپ کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو اپنا رب نہیں بنانا ہے، اس کو اپنا خادم بنانا ہے۔ لیکن ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ کا حکم ہم مانتے ہیں، رسول کا حکم ہم مانتے ہیں، ہم تابعدار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے۔ رسول کا حکم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ رسول اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے اور کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے علم کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، دین کا علم، دین کا علم۔ دنیا کے علم کی اپنی ایک اہمیت ہے، وہ دنیا تک محدود ہے، لیکن دین کا علم دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گا۔ تو جہاں آدمی دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جو کوئی ایسی راہ چلے جس میں وہ علم کی طلب کرے، علم حاصل کرے، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کے اس چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ علم کے راستے پر چلنا جنت کے راستے پر چلنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، کیونکہ جنت کی طرف جانے کے لیے جنت کا راستہ جاننا ضروری ہے، اسی طرح سے اس راستے میں رکاوٹیں کیا ہے جاننا ضروری ہے،
ان رکاوٹوں کا علاج اور حل کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. پھر ہم خود چل رہے ہیں اس راستے پر، ہماری ویکنس کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. اگر یہ آدمی کو معلوم نہ ہو تو انسان بھٹک بھی سکتا ہے یا جنت کے راستے پر چلتے 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 کہیں اور بھی جا سکتا ہے. اس لیے کہ زندگی میں بھٹکنے کے امکانات ہمیشہ باقی رہتے ہیں. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک حد تک صحیح چلتے ہیں، اس کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ علم کی خرابی، علم کے بگاڑ کی وجہ سے. کبھی شبہات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کبھی شہوات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. جب انسان کے پاس علم ہوگا، اس کی شبہات کا ازالہ ہوگا اور اس کی شبہات کا علاج ہوگا، اس کی شہوات کا علاج ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. تو اسی لیے کہا کہ جو علم کے لیے راہ چلتا ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ انٹرنیٹ پہ جانا ہے؟ نہیں. اگر معتبر باتیں ہوں انٹرنیٹ پہ تو ٹھیک، ورنہ اپنے چوائس سے کچھ بھی سن رہے ہیں، بہت اچھی لگتی بات نہیں. علم کے لیے معتبر علماء کی دینی مجالس میں جانا، خود چل کے حاضر ہونا. یاد رکھیے انسان صرف معلومات سے عمل پہ نہیں آتا، جذبات سے عمل پہ آتا ہے. انسان کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی، 5 ٹائم کی نماز ہے، نہیں پڑھ رہا، کچھ پریشانی آتی یا ٹھوکر لگتی، کوئی بات دل کو چوٹ پہنچا جاتی، حالات برے آتے، ایموشنل لیول پہ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہو. پہلے نماز نہیں تھی کیا؟ معلوم تھا اس کو نماز نہیں کہ جاتا نہیں تھا، لیکن پھر فیصلہ کرتا ہے کب تک ایسی زندگی جیوں گا میں، اب مجھے صحیح زندگی جینا ہے. تو کہیں نہ کہیں ایموشنلی وہ انفلوئنس ہوتا ہے، کسی کے خطاب کے ذریعے سے، برے حالات کے ذریعے سے، کسی کی نصیحت کے ذریعے سے، کبھی کوئی چوٹ پہنچی اس کی وجہ سے انسان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر عمل پہ آتا ہو. دینی مجالس میں بیٹھتا ہے جب آدمی اور دین کی بات سنتا ہے تو صرف معلومات نہیں بڑھتی ہے، اس ماحول کے اثر سے انسان کے جذبات، دینی جذبات تازہ ہوتے ہیں اور پھر آدمی عمل پر آتا ہے. اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، اپنے دینی جذبات کو تازہ کرنے کے لیے دینی مجالس میں آنا چاہیے، صرف معلومات کے لیے نہیں. وہ انسان جاہل ہے جو یہ سمجھے کہ مجھے سب معلوم ہے، مجھے جانے کی ضرورت نہیں. جاہل ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ نہیں معلوم ہے معلوم کو معمول بنانے کے لیے دینی مجالس میں جانا ہے. معلوم کو، اپنی معلومات کو معمولات میں تبدیل کیسے کریں؟ دینی مجالس میں جذبات کے پیدا کرنے سے، جذبے پیدا ہونے سے آدمی عمل کرتا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انس بن مالک، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو خوب سیراب ہو. فرتعوا، جانور جو چرتا ہے، سیراب ہونا، کھانا پینا، اس سے سیر ہونا. تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب سیراب ہو. قالوا وما ریاض الجنہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ جنت کے باغ سے مراد کیا ہے؟ قال حلق الذکر، نصیحت کی، اللہ کی یاد دلوں میں پیدا کرنے والے حلقے، وہاں کی مجلسیں، سب بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں نصیحت ہو رہی ہے. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کی یاد، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت. صاد والقرآن ذی الذکر ان هو الا ذکر للعالمین، نصیحت، یاد دہانی. ایسی مجالس جو انسان کو زندگی کا مقصد یاد دلاتی ہیں، ایسی مجالس جو انسان کو اللہ کے مقابلے میں اس کی اپنی اصل حیثیت یاد دلاتی ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل اللہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے. وہ انسان کو یاد دلاتی ہیں اس کو کرنا کیا ہے، اس کا واقعی گول کیا ہے. چھوٹے موٹے ایمبیشنز کے بیچ میں واقعی گول کیا ہے اس کا، اس کو واقعی زندگی میں کرنا کیا ہے. اس کی پرائرٹیز اس کو یاد دلاتی ہیں کہ تجھ کو زیادہ اہمیت کس کو دینا چاہیے، تو کہاں کھو گیا اس کو یاد دلا، اس کی غفلت سے نکال کے اس کو خیر کی طرف، حق کی طرف لاتی ہیں. ایسی مجالس میں بیٹھنا یہ جنت کے کیا ہیں؟ یہ جنت کے باغ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں
ترغیب دی کہ ہم ایسی مجالس میں بیٹھیں جہاں اللہ یاد آتا ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں انسان غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، تو اس کو جنت کے باغ کہا گیا، یعنی یہ ذریعہ ہیں جنت کے پانے کا، کیونکہ انسان کی زندگی اس کی سوچ کے تابع ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی اس کی سوچ کے تابع ہوتی ہے۔ زندگی کا بگاڑ دراصل انسان کی سوچ اور اس کے ارادوں کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ عملی بگاڑ کو دور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو انسان کی سوچ کو صحیح کرنا پڑے گا، اور انسان کی سوچ کو صحیح کرنے کا کوئی انجیکشن نہیں ہے۔ اس کی سوچ کو صحیح کرنے کا راستہ علم کی اصلاح اور انسان کے جذبات کی اصلاح ہے۔ معلومات صحیح ہو جائیں، جذبات صحیح ہو جائیں، اگر یہ صحیح ہو جائے تو انسان کی زندگی میں اس کا رخ بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کی دوڑ بھی قوی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ علمی مجالس، دینی مجالس بہت اہم ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے ذکر کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے مالک کو نہیں بھولے۔ ساری مصیبت کی جڑ اللہ سے غافل ہونا ہے، ساری مصیبت کی جڑ اللہ سے غافل ہونا ہے۔ آدمی اللہ کو بھول جاتا، اس کی زندگی میں مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کو یاد رکھتا ہے، زندگی صحیح چلتی ہے۔ میرا ایک مالک ہے، مجھ کو اس حساب دینا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، میرے دل کے جذبات اور خیالات کو اور نیتوں کو جانتا ہے، میری حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، میرے الفاظ اور میری سرگوشیوں کو، میری ندا اور میری خاموشی کو سنتا ہے، جانتا ہے۔ جب یہ احساس انسان کی زندگی میں آئے تو اس کی زندگی، اس کو سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اس کو سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ وہ ہر حال میں جان رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا دیکھنا جب اس کو یاد ہوتا ہے پھر کسی اور کے دیکھنے کی حاجت اس کو نہیں رہتی ہے، صحیح ہونے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ اللہ کی یاد دلوں کی حیات ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے، ویسے آدمی کے دل کے لیے اللہ کی یاد ہے۔ مچھلی جب پانی سے الگ ہوتی ہے پہلے تڑپتی پھر مرتی، ویسی آدمی کا دل جب اللہ کی یاد سے منقطع ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تڑپاتا ہے، اس کے بعد دل مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، پھر احساسات پیدا نہیں ہوتے۔ پوری صف رو رہی ہوتی لیکن یہ سوچ رہا ہوتا کیوں رو رہے ہیں، اس کو احساسات، اس کی دل میں سختی آ جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اور کئی اذکار ہیں، اسے میں مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او فیسبغ الوضوء، جو بھی شخص وضو کرتا ہے، دن میں کتنی بار ہم وضو کرتے ہیں، کتنی مرتبہ وضو کرتے ہیں، جو بھی شخص وضو کرتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے، یعنی جہاں جہاں پانی پہنچنا چاہیے برابر پانی پہنچاتا ہے، کوئی حصہ سوکھا نہیں رہتا ہے، خاص کر کے ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں، نہیں، اچھے سے وضو کرتا ہے۔ ثم یقول، پھر اس کے بعد وضو کے بعد کہتا ہے، وضو سے فارغ ہوا تو ایک ذکر کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتنی بار ہم لوگ وضو کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، بعض روایات میں عبدہ ورسول بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب وہ اس طرح کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ایک ذکر ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے خوب خوب توبہ کرنے والوں میں بنا، ایسا بنا کہ میں بار بار توبہ کرتا رہوں اپنی غلطیوں گناہوں سے، کوتاہیوں سے۔ واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا، مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ جب بندہ ایسا کرتا ہے، کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ يدخل من ایہا شاء۔ اتنا ذکر بندہ جب کرتا ہے، اپنی توحید کی تجدید کرتا ہے اور اپنے آپ کو رسول کی ماتحتی کے اعتبار سے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پاکیزگی کا اور توبہ کا مطالبہ کرتا ہے
کہ توبہ کی توفیق دے، پاک صاف رہنے کی توفیق دے، جب اتنا کہتا ہے تو اس کے لیے الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، اب جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اس کے اکرام میں، اس کی عزت کے طور پر اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے چاہے تو جنت میں، تو اس لائق ہے، تو اب اس لائق بنا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور ترمذی نے بھی۔ اسی طرح سے مشقت کے باوجود عبادات کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم ما علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ وہ کیا اعمال ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتا ہے اور جنت میں درجات کو اونچا کرتا ہے، گناہ معاف اور اونچے درجات۔ قالوا بلی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، سردی کے دن چل رہے ہیں، ہاں سردیوں میں وضو بڑا، ویسے بھی تو نماز مشکل، اور اس میں ٹھنڈے پانی سے وضو مشکل پہ مشکل، 2 مشکل۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا، نفس نہیں چاہتا ہے اور اس میں نفس کو بڑی کراہت ہو رہی ہے، مشقت محسوس کرتا ہے نفس، اس کے باوجود ادھورا نہیں، پورا وضو کرنا، نمبر 1۔ 2 وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، بار بار جانا یا دور جانا، دونوں اس میں آتا ہے کہ مساجد تک پہنچنے میں کثرت اقدام۔ اور 3 وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، کہ آدمی کا دل اس اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہو، کہ اس کو فکر ہو اب اگلی نماز آئے گی، اب وہ ادا کرنا ہے، تو انسان نماز سے غافل نہ ہو بلکہ نماز کا انتظار کرنے والا بنے۔ تو 3 چیزیں کہ کراہت کے باوجود، نفس کی کراہت کے باوجود کامل وضو، 2 کثرت قدم کے ذریعے سے مسجد تک پہنچنا، اور 3 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آپ نے فرمایا فذالک الرباط، فذالک الرباط، فذالک الرباط، آپ نے فرمایا یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ رباط کہتے ہیں اسلامی سرحدوں پر پہرے داری کرنا، پہرے دار ہمیشہ چوکنا رہتا ہے اور مشقت کے باوجود اپنی ڈیوٹی پر ڈٹا رہتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ اپنی ڈیوٹی پر ڈٹے رہنا اور بالکل چوکنا رہنا، نماز کے انتظار میں رہنا اور تکلیف کے باوجود وضو برابر کرنا، یہ جو چیز ہے، اور مساجد کو جانا، یہ چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ درجات کو اونچا کرنے والی چیز ہے۔ نہ صرف یہ کہ تم کو جنت ملے گی بلکہ جنت میں اونچا درجہ ملے گا۔ جب لینا ہی تو نیچے کیوں لیں، اوپر لیں گے۔ انسان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جتنا اللہ دے رہا ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کرے گا، کیوں نہیں۔ جب دنیا کے رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے اور یہ نہیں بولتا جو دے دے گا لے لوں گا میں، نہیں، دوڑتا ہے اچھا لینا ہے مجھ کو، دنیا میں زیادہ لینا ہے مجھ کو، تو آخرت میں کیوں نہیں، آخرت میں کم پہ کیوں راضی ہو رہا ہے؟ آخرت میں آگے کی دوڑ، اللہ تعالیٰ سے آگے کی طلب رکھ۔ اسی لیے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس، جب تم اللہ سے جنت کی دعا کرو تو فردوس مانگو۔ فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ مانگنے میں بھی فقیر نہیں، آدمی کو مانگنا چاہیے تو اعلیٰ مانگنا چاہیے، پھر اللہ جو دے وہ دے، لیکن اللہ دے بھی سکتا ہے تیرے مانگنے پر، وہ بادشاہ ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے تو نے کیوں دیا اس کو جنت، کیوں دیا اس کو فردوس، نہیں پوچھ سکتا ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ بادشاہ ہے، وہ کسی کو بے وجہ سزا نہیں دیتا ہے لیکن اپنی طرف سے کسی کو جنت دے سکتا ہے، تو وہ دینے کے لیے تیار ہے، یا لینے والا کمزور پڑ گیا تو کیا کریں۔ تو کہا کہ یہ جنت کے درجات کو بڑھانے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ 1-2 حدیثیں بتا کے بات ختم کر رہا ہوں۔
اس کے بعد اگلی مجلس میں مزید باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، فیہا باب یسمى الریان، اور اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ ان کی عزت کے طور پر ایک خاص دروازہ جنت میں ہے جس کا نام الریان ہے۔ روزے داروں کو جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا اہتمام کریں اور جو فرض روزوں کو کمال درجے میں ادا کریں، کوتاہی نہ کریں، اچھے سے روزے رکھیں، ان کو جنت کے اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور، حج مبرور کیا ہے؟ ایسا حج جس میں انسان گناہوں سے بچے، نگاہوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، ہاتھ کی حفاظت کرے، بے حیائی کو دیکھے نہیں، غلط نگاہ سے کسی خاتون کو نہیں دیکھے، خاتون مرد کو نہیں دیکھے، اور اسی طرح سے زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچائے، بے حیائی کی بات نہ کرے، اسی طرح سے کسی کو دھکا مکی نہ کرے، کسی کو پریشان نہ کرے۔ ہاں، حجر اسود چھونے کے لیے مار پیٹ کے جا رہا آگے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کے بندوں کو تکلیف دے رہا، ایسا کام کر رہا جس سے اللہ سے دور ہوتا ہے، نہیں، کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو ایسا حج جو پوری نیکیوں والا ہو اور گناہوں سے بچا کے ہو، کہا لیس لہ جزاء الا الجنہ، اللہ کے پاس اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے، یعنی جنت سے کم تر چیز نہیں دے گا اللہ اس کو جنت ہی دے گا اللہ تعالیٰ۔ اتنا اعلیٰ عمل تو نے کیا ہے کہ اس کے بدلے میں اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، سب سے اعلیٰ چیز ہی ہو سکتی ہے اور وہ جنت ہے۔ تو آپ دیکھیں نماز، وضو، اور اسی طرح سے روزہ، اور اسی طرح سے حج، یہ ساری عبادات ہیں، عبادات راستہ ہیں انسان کے لیے اللہ کے قرب پانے کا اور جنت میں مقام پانے کا۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز کے بعد دیکھیں گے۔ آپ ابھی نماز سے فارغ ہوں، اس کے بعد دوبارہ تشریف لائیں، بقیہ باتیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور ہمیں جنت کا حقدار بنائے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔